وہ خزائن جو ہزاروں سال سے مدفون تھے، اب میں دیتا ہوں اگر کوئی ملے امیدوار، کوئی ملے امیدوار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام۔ ندوۃ العلماء اور اصلاح کا صحیح طریق۔ سن 1902 میں ندوۃ العلماء کا سالانہ جلسہ بمقام امرتسر ہوا تھا۔ اس جلسہ پر اعلیٰ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے رسل بغرض تبلیغ بھیجے تھے۔ 13 اکتوبر سن 1902 کو جلسہ سے واپس آنے پر بعض اور لوگ بھی دارالامان آئے۔ سلسلہ کلام میں ندوہ کے متعلق ذکر آیا کہ وہ بحث مباحثہ سے الگ رہ کر اصلاح چاہتے ہیں۔ اس پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا، اگر ندوہ کا دعویٰ اصلاح ہے تو امر تنقی طلب یہ ہے کہ اصلاح کس طرح ہو سکتی ہے اور کن راہوں سے ہو رہی ہے، اور اسلام پر کیا حملہ ہو رہا ہے۔ اس کی مدافعت اور انسداد کی تدابیر کا سوال بے محل اور ایسا دعویٰ خیالی دعویٰ ہوگا۔ پھر قابل غور یہ امر ہے کہ ان ساری خرابیوں کا انسداد عرضی طاقت سے ہو سکتا ہے یا آسمانی تائیدات سے۔ اگر ندوہ والے یہ چاہتے ہیں کہ لوگ پڑھ کر یعنی انگریزی تعلیم حاصل کر کے نوکر ہو جائیں اور ان کو ملازمت کے لیے آسانیاں ہوں، تو یہ دین کا کام نہیں ہے، یہ تو قوم کو غلام بنانے کی تدابیر ہیں۔ اور اگر ان کی غرض دینی اصلاح ہے تو پھر یاد رکھیں کہ خدا را بخدا تواں شناخت، یعنی خدا کو خدا کی ہستی سے پہچانا جا سکتا ہے۔ فرمایا، اس اصل کو چھوڑ کر جو شخص چاہتا ہے کہ دینی اصلاح ہو جاوے، وہ کبھی اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس خشک اور خیالی اصلاح سے کیا فائدہ ہوگا جس کے ساتھ خدا تعالیٰ کی تائیدیں اور نصرتیں نہیں ہیں؟ وہ باتیں جو نری لفاظی کے طور پر بیان کی جاویں یا قصہ اور کہانی کی طرح گزشتہ امور پر جس کا حوالہ ہو، ان کی پہلے سے کیا کمی ہے؟ جو ایک خاص جماعت اپنا وقت اور غریب مسلمانوں کا روپیہ لے کر صرف کرے اور نتیجہ کچھ بھی نہ ہو۔ میں اس قسم کی کارروائیوں کو کبھی پسند نہیں کرتا۔ ایسی باتوں سے ریاکاری اور نفاق کی بو آتی ہے، کیونکہ یہ طریق اس مطلب اور غرض کے حصول سے کوسوں دور ہے جس کے لیے انسان پیدا کیا گیا ہے، اور جس طرح دنیا کی اصلاح ہوا کرتی ہے وہ رنگ اس میں موجود نہیں ہے۔ اصلاح کا طریق ہمیشہ وہی مفید اور نتیجہ خیز ثابت ہوا ہے جو اللہ تعالیٰ کے اذن اور ایما سے ہو۔ اگر ہر شخص کی خیالی تجویزوں اور منصوبوں سے بگڑی ہوئی قوموں کی اصلاح ہو سکتی تو پھر دنیا میں انبیاء علیہم السلام کے وجود کی ہی کچھ حاجت نہ رہتی۔ جب تک کامل طور پر ایک مرض کی تشخیص نہ ہو اور پھر پورے وثوق کے ساتھ اس کا علاج معلوم نہ ہو لے، کامیابی علاج میں نہیں ہو سکتی۔ اسلام کی جو حالت نازک ہو رہی ہے وہ ایسے طبیبوں کی وجہ سے ہو رہی ہے جنہوں نے اس کی مرض کو تو تشخیص نہیں کیا، اور جو علاج اپنے خیال میں گزرا اپنے مفاد کو مد نظر رکھ کر شروع کر دیا۔ مگر یقیناً یاد رکھو کہ اس مرض اور علاج سے یہ لوگ محض ناواقف ہیں۔ اس کو وہی شناخت کرتا ہے جس کو خدا تعالیٰ نے اسی غرض کے لیے بھیجا ہے، اور وہ میں ہوں۔ اصلاح احوال کے لیے آسمانی تدابیر کی ضرورت ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، اسلام کے اندر ایک خطرناک پھوڑا ہو گیا ہے اور ایک جزام باہر کی طرف سے الگ لگ رہا ہے۔ اندرونی پھوڑے کا باعث خود مسلمان ہوئے ہیں جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک تعلیمات اور اسوہ حسنہ کو چھوڑ کر اپنی تجویز اور رائے کے موافق اس میں اصلاح اور ترمیم شروع کر دی۔
وہ باتیں جو کبھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وہم و گمان میں بھی نہ آئی تھیں آج عبادت قرار دی گئی ہیں، اور زہد و ریاضت کا بہت بڑا مدار انہی پر رکھا گیا ہے۔ ان باتوں کو دیکھ کر بیرونی دشمنوں کو بھی موقع ملا اور وہ تیر و تفنگ لے کر اسلام پر حملہ آور ہوئے اور اس کے پاک وجود کو چھلنی کر دیا، اور اسے ایسی مکروہیت میں دشمنوں نے دکھانا شروع کیا۔ غیر تو غیر تھے، غیر تو غیر ہی تھے، اپنوں کو بھی متنفر کر دیا۔ ہر شخص نے اپنے طرز پر اس کی تصویر کو بھیانک بنانے کی فکر کی۔ ایسی صورت میں زمینی حربہ اور ارضی تدابیر کام نہیں دے سکتی ہیں، اس کے لیے آسمانی حربہ اور آسمانی تدابیر کی حاجت ہے۔ اس لیے جب تک آسمانی کشش، آسمانی تائیدات کسی کو نہ دی جاویں، کامیابی ہو نہیں سکتی۔ ضرورت انبیاء علیہم السلام کا یہی بڑا بھاری ثبوت ہے، کیونکہ اگر بگڑے وقت اصلاح دنیا ہو سکتی ہے تو ہر زمانہ میں فلاسفر اور دانشمند مدبر ہوتے ہی رہے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کے زمانہ میں بھی ایسے لوگ ہو گزرے ہیں، اب بھی موجود ہیں، لیکن وہ فلاسفر اور ریفارمر خدا تعالیٰ سے اس قدر دور جا پڑے ہیں کہ ان کے نزدیک شاید خدا تعالیٰ کا نام لینا بھی ایک گناہ اور غلطی قرار دیا گیا ہے۔ پھر بتاؤ کہ یہ فلسفہ اور یہ اصلاح تمہیں کہاں تک لے جائے گی؟ اس سے کسی بہتری کی امید رکھنا خطرناک غلطی ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ خدا تعالیٰ نے یہی سنت رکھی ہے کہ اصلاح کے واسطے نبیوں کو مامور کر کے بھیجا ہے؟ انبیاء علیہ السلام جب آتے ہیں تو بظاہر دنیا میں ایک فساد عظیم نظر آتا ہے، بھائی بھائی سے، باپ بیٹے سے جدا ہو جاتا ہے، ہزاروں ہزار جانیں بھی تلف ہو جاتی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے وقت طوفان سے ان کے مخالفوں کو تباہ کر دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت طاعون اور دوسرے کئی عذاب وارد ہوئے اور فرعون کے لشکر کو غرق کیا گیا۔ غرض خوب یاد رکھو کہ قلوب کی اصلاح اسی کا کام ہے جس نے قلوب کو پیدا کیا ہے۔ نرے کلمات اور چرب زبانیاں اصلاح نہیں کر سکتی ہیں، بلکہ ان کلمات کے اندر ایک روح ہونی چاہیے۔ پس جس شخص نے قرآن شریف کو پڑھا اور اس نے اتنا بھی نہیں سمجھا کہ ہدایت آسمان سے آتی ہے تو اس نے کیا سمجھا؟ الم یاتکم نذیر کا جب سوال ہوگا تو پتہ لگے گا اصل بات یہی ہے کہ خدا را بخدا تواں شناخت، یعنی خدا کو خدا کی ہستی سے پہچانا جا سکتا ہے۔ فرمایا اور یہ ذریعہ بغیر امام نہیں مل سکتا، کیونکہ وہ خدا تعالیٰ کے تازہ بتازہ نشانوں کا مظہر اور اس کی تجلیات کا مورد ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث شریف میں آیا ہے من لم یعرف امام زمانے ہی فقد مات میتۃ الجاہلیہ، یعنی جس نے زمانہ کے امام کو شناخت نہیں کیا وہ جہالت کی موت مر گیا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔